ایک زمانہ تھا جب زمین آج کی طرح تھکی ہوئی نہیں تھی، فضا میں زہر نہیں، دلوں میں اتنی بے چینی نہیں تھی، ہوائیں نرم تھیں، آسمان قریب محسوس ہوتا تھا اور زمین انسان کو پہچانتی تھی۔ اسی زمین پر ایک قوم آباد تھی جسے اللہ نے سب کچھ دیا تھا، زرخیز مٹی، بہتے دریا، کھجوروں اور انگوروں کے باغ، قداور جسم، مضبوط بازو، لمبی عمریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر ذرا رک کر سوچو، یہ کوئی چند دنوں یا چند برسوں کی کہانی نہیں، یہ صبر، برداشت اور مسلسل انکار کی 950 سالہ داستان ہے۔ 950 سال، ایک ہی آواز، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکو، ورنہ ایک دن اس کی پکڑ آئے گی۔ مگر قوم ہنستی رہی۔ قوم نوح انسانی تاریخ کی قدیم ترین اقوام میں سے تھی۔ روایات کے مطابق وہ بابل کے اطراف میں آباد تھے، جہاں آج عراق واقع ہے۔ یہ لوگ کمزور نہیں تھے، ان کے جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے، کندھے چوڑے، قد بلند، اور طاقت ایسی کہ بڑے پتھر بھی اٹھا لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ہماری زمین مضبوط ہے، ہماری قوم مضبوط ہے، ہم خود کافی ہیں۔ مگر اصل کمزوری ان کے دلوں میں تھی۔ وقت کے ساتھ ایک خاموش تبدیلی آئی۔ پہلے نیک لوگوں کی یاد، پھر ان کی تصویریں، پھر ان تصویروں کے آگے احترام، اور پھر جھکنا۔ یوں شرک نے آہستہ آہستہ توحید کی جگہ لے لی۔ وہ پکارنے لگے، اے ہمارے معبود، ہمیں رزق دے، ہمیں سکون دے، ہماری مشکلیں آسان کر۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کہتے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ سب پتھر تھے، مگر ان کے دل ان پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ اسی قوم کے بارے میں کچھ پرانی روایتوں میں ایک نام آتا ہے، اوج بن انک۔ قرآن خاموش ہے، مگر روایتیں اسے قوم کے غرور کی علامت بتاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے، وہ بے حد قداور، انتہائی طاقتور تھا، اور اس کا وجود قوم کے تکبر کی تصویر بن گیا تھا۔ یہ بات ہمیں ایک سبق دیتی ہے، جب قومیں طاقت پر ناز کرتی ہیں تو اللہ انہیں ان کے غرور کے ذریعے آزما لیتا ہے۔ اسی گھپ اندھیرے میں اللہ نے اپنی رحمت اتاری۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے درمیان کھڑے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 950 سال رہے۔ وہ کہتے تھے، اے میری قوم، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ مگر قوم کیا کرتی؟ کوئی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا، کوئی کپڑا اوڑھ کر منہ موڑ لیتا، کوئی ہنستا، کوئی تانا دیتا۔ کبھی کبھی کچھ دل نرم پڑ جاتے، مگر سردار فوراً آ جاتے، کہتے، یہ تو بس ایک عام آدمی ہے۔ اگر اللہ پیغام بھیجتا تو کسی امیر، کسی طاقتور کو چنتا، دن ہو یا رات، چھپ کر یا کھلے عام، نرمی سے یا سختی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ وہ کہتے تھے، توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، تمہیں مزید طاقت دے گا۔ مگر جواب ایک ہی تھا، مذاق، طنز اور دشمنی۔ آخر ایک دن وحی نے فیصلہ سنا دیا، یہ قوم اب نہیں بدلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور جھک گئے، کہا، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ انصاف کی دعا تھی۔
फिर हुक्म आया, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ और जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। लोग गुजरते, हंसते, कहते, रेगिस्तान में कश्ती? उन्हें क्या मालूम था कि हर कील उनकी तबाही की गवाह बन रही है। रिवायात बताती हैं कि कश्ती 3 मंजिला थी, जानवर, इंसान और परिंदे। फिर वो निशानी आई जिसका वादा था, एक आम सा तंदूर जहां रोटी पकती थी। अचानक उससे पानी उबलने लगा। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, अजाब शुरू हो चुका है। मोमिन सवार हो गए, दरवाजे बंद हो गए। फिर आसमान के दरवाजे खुल गए, जमीन के चश्मे फट पड़े, पानी ऊपर से भी नीचे से भी। लोग चीखते भागते, मगर पानी हर तरफ था। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को आखिरी बार देखते हैं। उनकी बीवी मुंह मोड़ लेती है। उनका बेटा कहता है, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। जवाब आता है, आज अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बच सकता। और एक लहर सब कुछ ले जाती है। दिन और रात एक हो जाते हैं। सिर्फ हवा, सिर्फ पानी, सिर्फ चीखें। पहाड़ों की चोटियां भी डूबने लगती हैं। सिर्फ एक कश्ती अल्लाह के हुक्म से तैरती है। फिर अल्लाह फरमाता है, ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान रुक जा। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर जाती है। नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाते हैं। एक नया दौर शुरू होता है। कौमें नूह समझती थीं ताकत बचा लेगी, माल बचा लेगा, मगर आज भी सवाल वही है, हमारी कश्ती क्या है? तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान, सुन्नत? फैसला हमारे हाथ में है।